میرے محترم دوستوں، بزرگ عزیزوں، دین اللہ کا ہے، اس لیے حق کا تعاون کرنے کے لیے کسی معرفت کی، کسی جان پہچان کی اور کسی رشتہ داری کی، کسی تعلق کی ضرورت نہیں ہے کہ حق کا ساتھ دو اگرچہ تم حق لانے والے کو جانتے نہیں، اور حق کا ساتھ دو اگرچہ تمہارا حق لانے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حق کا ساتھ دو اگرچہ حق لانے والے کا تم پر کوئی احسان نہیں ہے، اور باطل کا اور غلط کا ساتھ مت دو، اس کا تعاون مت کرو اگرچہ غلط چیز لانے والا وہ تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ تمہارا محسن کیوں نہ ہو، وہ تمہارا بڑا کیوں نہ ہو، وہ تمہارا جگری دوست کیوں نہ ہو، تم اس سے باقی کو قبول مت کرو۔ مجھے عرض کرنا ہے کہ امت کا انتشار یہ ہے کہ امت ایک دوسرے سے حق کے تعاون میں ہاتھ کھینچے ہوئے ہے، امت ایک دوسرے سے حق کے تعاون میں ہاتھ کھینچے ہوئے ہے۔ وجہ یہ ہے، میں عرض کرتا ہوں، دو چیزیں خاص طور پر ہیں جو حق کا تعاون کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، دو چیزیں حق کے تعاون میں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک جہالت کہ آدمی جب حق سے ناواقف ہو جاتا ہے تو پھر وہ حق کا مقابلہ کرتا ہے حق سے جاہل ہونے کی وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمر حق سے ناواقف ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو حق سے ناواقف ہونا، جہالت ایک اس کا سبب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا سبب حسد ہے۔ حسد وہ ایک ایسی بلا اور ایسی مصیبت ہے کہ حق کے واضح ہونے کے باوجود وہ حق کا ساتھ دینے سے روک دیتا ہے۔ حسد اور جہالت یہ دو بڑی بنیادی بیماریاں ہیں جو حق کا تعاون کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، مجھے عرض کرنا ہے کہ حق کا تعاون کرو، اور اگر تم حق کا تعاون نہیں کرتے تو حق کسی کی ذات پر موقوف نہیں ہے، حق کی ذات پر موقوف نہیں ہے۔ اگر آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہے، آپ کو اللہ اس پر اجر دیں گے۔ اگر آپ حق کا ساتھ نہیں دیتے تو حق آپ پر موقوف نہیں ہے۔ حق تو ایک طوفان ہے، آپ اس کو روکیں گے ادھر سے نکلے گا، سمجھنا چاہیے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے صرف حق کو جانتے ہوئے حق کا تعاون نہیں کیا۔ کیا وجہ ہوئی کہ حق کو جاننے کے باوجود تعاون نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کو ان کی رعایا کے تعلق نے، ان کو ان کے اعزاء اقارب کے تعلق نے ان کو حق سے روک دیا۔ انہوں نے حق کا انکار اس لیے کیا ہے، حق کو جانتے ہوئے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے اپنے اس بات سے راضی نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کر کے ساری مخلوق کو راضی کرنا چاہے گا، اللہ ساری مخلوق کو اسے ناراض کر دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ساری مخلوق کو ناراض کرے گا، اللہ ساری مخلوق کو سے راضی کر دیں گے۔ یہ حدیث ہے۔ آدمی حق کا انکار یہاں اگر کر دیتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن میری قوم اس کے لیے تیار نہیں ہے، میری قوم اس کے لیے۔ بڑے بڑے بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آپ کی بعثت کو حق مان کر، حق جان کر وہ اسلام سے ہی محروم رہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی مدد کی یا نہیں کی، اسلام سے محروم رہے۔ بہت سے کفار مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اچھی طرح جانتے تھے،
ان کو ان کی پچھلی کتابوں سے بتلا دیا گیا تھا کہ آپ نبی برحق ہے، لیکن صرف حسد نے ان کو اسلام میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ آپ ذرا غور تو کیجیے، حسد بعض مرتبہ آدمی کو شرک پر جمع دیتا ہے۔ حسد کس پر؟ جو حسد شرک پر جمع سکتا ہے، وہ حسد حق کے تعاون سے روک دینا کون سی بڑی بات ہے؟ غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب حسد کسی کو شرک پر جمع سکتا ہے تو حسد حق کے تعاون سے کیوں نہیں روک سکتا؟ کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے۔ ہم ساتھ نہیں دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ نبوت آپ کو کیوں دی گئی ہے؟ یہ دیکھو، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم اپنی ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ نبوت آپ کو کیوں دی گئی ہے، ہم اس سے اپنی ایمان نہیں لاتے۔ بہت سے مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم صرف اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ یہ نبی آپ کے خاندان میں کیوں ہوئے، ہمارا خاندان میں ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ اگر سوچو آپ غور تو کیجیے، صرف نبی کے اس دوسرے خاندان میں ہونے کی وجہ سے تو ایک خاندان ایمان لانے سے، ایمان سے انکار کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے کہ حسد آدمی کو شرک پر جمع ہوئے ہیں۔ حسد، ہم تو سمجھتے ہیں کہ حسد صرف ایک معمولی بیماری ہے، اور میں کہتا ہوں کہ حسد ایسی بیماری ہے جو آدمی کو شرک پر بھی جمع دیتی ہے، ایمان لانے سے روکتی ہے۔ اللہ نے بیان کیا ہے اس کو کہ کیا یہ اللہ کی تقسیم پر حسد کرتے ہیں؟ حاسد محروم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف رکھتا ہے۔ اللہ کی تقسیم کیا؟ آپ سوچیے تو سوچیے، اللہ کی تقسیم سے اختلاف، حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرتا ہے۔ جانتے تھے مشرکین مکہ، جانتے تھے مشرکین مکہ کہ قرآن آخری وحی ہے اور یہ آسمان سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ جس سے قرآن کا وحی ہونا، بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ قرآن کا وحی ہونا کفار پر کھل گیا، لیکن ایمان لانے سے اس بات نے روکے رکھا کہ بستی کے کسی بڑے سردار کو، طائف و مکے کی بستی کے کسی بڑے سردار کو یہ قرآن کیوں نہیں دیا گیا، انہیں کیوں دیا گیا؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ علم اللہ کی ایک ایسی عطا ہے، اور علم اللہ تعالی کی طرف سے ایک ایسی دولت ہے کہ اگر حسد کرنے کی گنجائش ہوتی تو علم پر حسد کیا جاتا۔ اس لیے کہ آدمی یا تو علم سے عزت حاصل کرتا ہے یا سخاوت سے عزت حاصل کرتا ہے، دو چیزیں ایسی ہیں کہ مال کا تقسیم کرنا اور علم کا تقسیم کرنا، یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر حسد کرنے کی گنجائش ہوتی، اگر حسد کرنے کی گنجائش ہوتی تو آدمی اس پر حسد کرتا۔ حسد کرنا اگر جائز ہوتا تو یہ دو چیزیں واقعی قابل حسد تھی، ایک علم ایک مال، حدیث میں آتا ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ہر شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آیا میں حق کا جو ساتھ نہیں دے رہا ہوں کیا اندر حسد تو نہیں ہے؟ اندر حسد تو نہیں ہے؟ کیا بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بات تو ٹھیک ہے مگر ان کے ذریعے سے کیوں آ رہی ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آسمانوں پر جو اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کا انکار، وہ انکار ہوا ہے حسد کی وجہ سے، انکار ہوا ہے حسد کی وجہ سے۔ شیطان نے جو سجدے سے انکار کیا ہے
اس کے انکار کی بڑی وجہ حسد ہے. انکار کی بڑی وجہ حسد ہے. سب سے پہلا جو حکم توڑا گیا ہے اللہ کا آسمانوں میں وہ اس کی وجہ حسد ہے، اور سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے زمین پر اس کی وجہ حسد ہے. اس کی وجہ حسد. پہلا جو قتل ہوا ہے زمین پر اس کی وجہ حسد ہے، اور پہلی نافرمانی جو اللہ کی ہوئی آسمانوں میں اس کی وجہ صرف حسد ہے. شیطان نے یہ کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، اور واقعی آدمی اگر حسد کی بیماری پر غور کرے تو اس بیماری کا سب سے بڑا سبب یہ معلوم ہوتا ہے، اس بیماری کا سب سے بڑا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کی نظر اپنے عمل پر اور آدمی کو فخر اپنی قربانیوں پر اور آدمی کو گھمنڈ اپنی قدامت اور اپنے قرآن پن پر ہو جاتا ہے تو پھر یہ حسد کی بیماری سے بچ نہیں پاتا. یہ پہلی اس لیے کہ آدمی کسی بھی درجے پر پہنچ جائے جب تک دوسروں کو اپنے سے بہتر یقین کرتا رہے گا اس وقت تک میں کہتا ہوں کہ اس وقت تک یہ کبر حسد سے بچا رہے گا. ہم نے عرض کیا کہ پہلی بیماری یہ پیدا ہوئی کہ شیطان نے سجدے سے انکار جو کیا ہے وہ یہ ذکر کیا ہے انا خیر منہ کہ میں ان سے بہتر ہوں. اور واقعی عبادت میں اور عمل میں اور علم میں اور عقل کے اعتبار سے شیطان سب سے آگے تھا. عبادت میں بھی اور علم میں بھی اور عقل میں بھی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین چیزیں علم، عبادت اور عقل یہ تین چیزیں بہت بنیادی تین چیزیں ہیں. میری بات توجہ چاہتی ہے. یہ تین چیزیں اگر محبت کے بغیر ہیں، اور یہ تین چیزیں فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر یہ تین عین عبادت کے کا عین اور علم کا عین اور عقل کا عین، اگر یہ تین عین ایک چوتھا عین عشق اور محبت کے بغیر ہیں تو پھر یہ بندے کو نافرمانی پر ڈال دیتے اس لیے کہ اگر اللہ کی ذات سے محبت نہیں ہے تو عبادت، آپ جانتے ہیں کہ شیطان عبادت میں سب سے اول تھا اور علم میں سب سے گہرا تھا اور عقل میں سب سے، اس لیے کہ شیطان نے جو سجدہ نہ کرنے کی جو وجہ بیان کی ہے، شیطان نے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی جو وجہ بیان کی ہے وہ وجہ اللہ حفاظت فرمائے اتنی معقول وجہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عقل کی بنیاد پر اگر غور کرے تو کہے گا بات تو ٹھیک ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، بہت اہم مثال ہے.
آج کل بھی یہ بات ہے کہ جب لوگ کسی حق بات کو عقل کی بنیاد پر سوچتے ہیں تو اس کو عقل کی بنیاد پر تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ اللہ کے رسول کے کسی بھی امر کو عقل کی بنیاد پر تسلیم کرنا نافرمانی تک پہنچا دیتا ہے۔ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے کسی امر کو عقل کی بنیاد پر سوچنا یہ نافرمانی تک پہنچا دیتا ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے۔ تو کہتا ہوں کہ لوگوں میں اختلاف ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر کو عقل کی بنیاد پر تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر غور کیا جائے تو شیطان نے جو سجدہ نہ کرنے کی وجہ بیان کی ہے وہ وجہ یہ بیان کی ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی میں ظلمت ہے، میرے اندر نور ہے۔ مٹی نیچے کو جاتی ہے، میں اوپر کو جاتا ہوں۔ یعنی یہ ساری علتیں بیان کی ہیں، اور سب سے بنیادی بات اس نے یہ کہی ہے کہ میں قدیم ہوں، یہ جدید ہے، میں پرانا ہوں، یہ نئے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ ادنا کو سجدہ کرے، یہ اپنی ذات کا آپ سجدہ کا حکم دیجیے، میں کروں گا اور کرتا آیا ہوں، کرتا رہوں گا۔ لیکن اگر آپ کا حکم یہ ہے کہ میں اپنے سے ادنا کو سجدہ کروں تو یہ میں نہیں کروں گا۔ شیطان کا جو کفر ہے وہ واجب کے انکار کی وجہ سے کفر ہے، ورنہ ترک واجب کفر نہیں ہے۔ ترک واجب کفر نہیں ہے، یہاں جو انکار ہے وہ انکار کبر کی وجہ سے ہے، انکار کبر کی وجہ سے۔ انا خیر منہ۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ یہ حسد نافرمان بنا دیتا ہے، اور حسد حق میں تعاون کرنے سے روک دیتا ہے۔ اس لیے جیسے اللہ رب العزت مال کے تقسیم کرنے والے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت علم کے بھی تقسیم کرنے والے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت وہ نبوت کے لیے بھی اپنے بندوں میں سے خود منتخب کرتے ہیں۔ اس میں کسی کو دخل نہیں، اس میں کسی کو دخل نہیں۔ کفار کہا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ، اللہ کو نے آپ کے علاوہ کسی اور کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ آپ کے علاوہ رسول کسی اور کیوں نہیں بنایا؟ آپ کس کو رسول بنا کر بھیجا؟ تو میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ حق کے تعاون کے لیے سب سے بنیادی حکم یہ ہے کہ جس کے پاس جو بھی خیر دیکھ رہے ہو تو اس پر یہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خیر اس کی کس صفت کے بدلے میں عطا فرمائی۔ اس لیے صحابہ کرام کا ایک مزاج تھا، وہ مزاج یہ تھا کہ اگر وہ کسی میں کوئی خیر پاتے تھے تو اس خیر کو اپنے اندر لینے کے لیے اور اس خیر کی اقتدا کرنے کے لیے اور اس خیر کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ میری عجیب بات یہ ہے کہ پرانے صحابہ نئے صحابہ سے، بڑے صحابہ چھوٹے صحابہ سے یہ سوچ کر علم حاصل کیا کرتے تھے کہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے، ممکن ہے کہ اس کے پاس وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایسے بہت واقعات ہیں، سمجھتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ اگر وہ کسی کے اندر کوئی فضیلت دیکھتے اور کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تھے
تو صحابہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ اس کے ساتھ رہا جائے تاکہ یہ خیر ہمارے اندر منتقل ہو، یہ خیر ہمارے اندر منتقل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک آپ اعلان کرتے رہے کہ ابھی تمہارے سامنے جنتی آدمی آنے والا ہے۔ 3 دن ہی اعلان ہوا کہ ابھی جنتی آدمی آنے والا ہے۔ سامنے صحابہ نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ وضو کا پانی داڑھی سے ٹپکتا ہوا بائیں ہاتھ میں جوتے لٹکائے ہوئے اور نظر آئے۔ نے فرمایا کہ آدمی جنتی آدمی ہے۔ اگلا دن ہوا پھر یہ اعلان ہوا، تیسرا دن ہوا پھر یہ اعلان ہوا۔ ایک آدمی کے بارے میں آپ 3 دن تک یہ فرماتے رہے کہ یہ شخص جنتی ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک میں سنتا رہا اور ان کو دیکھتا رہا تو میں نے اس کو طے کر لیا کہ مجھے ان کی صحبت میں رہنا ہے۔ کسی کی فضیلت کا علم ہونا، کسی کی فضیلت کا علم ہونا اس سے حسد کے لیے نہیں ہے، بلکہ کسی کی فضیلت کا علم ہونا اس کی صحبت میں رہنے کے لیے ہے کہ کیا تم یہ خیر چاہتے ہو؟ اگر یہ خیر چاہتے ہو تو پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے کسی بھی کسی خیر کا پایا جانا اس سے بھاگنے کے لیے یا اس کی مخالفت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی کسی خیر کا پایا جانا اس سے اس خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کے لیے اس کے قریب ہونا چاہیے، اس کے قریب ہونا پڑتا ہے۔ صحابہ میں صفت یہ تھی، صحابہ میں صفت یہ تھی کہ جس میں کوئی خیر دیکھتے تھے کیا بات اس میں کیوں دھیان سے بات نہیں سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ اگر وہ کسی میں کوئی خیر پاتے تھے، اسی مولانا ایسا فرماتے تھے کہ اصل خیر کا منتقل ہونا وہ اختلاط سے، ایک بات درمیان میں کہتے تھے، خیر کا منتقل ہونا اختلاط سے، خیر کا منتقل ہونا اختلاط سے ہے۔ جتنا نائے اور پرانے، عالم اور جاہل، اہل ذکر اور غفلت والے، اور دیندار اور فساق، جتنا ان کا آپس میں ملنا ہوگا یا آپس کا اختلاط، یہی خیروں کو منتقل کرنے کا سبب ہے۔ دیکھو بہت ضروری بات میں کر رہا ہوں، یہ اختلاط یہی خیر کے منتقل ہونے کا سبب ہے۔ اگر امت کے فساق الگ ہو جائیں اور امت کے اللہ والے اولیاء اللہ الگ ہو جائیں تو ان میں سے کسی خیر کے، ان فاسقوں میں خیر کے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ لاکھ کتابیں لکھیں، لاکھ اخبار چھاپیں، لاکھ آپ تحریریں لکھیں اور لاکھ آپ قلم اٹھائیں، میں اللہ کی قسم کا اگر کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ اس خیر کے منتقل ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر جاہل اور عالم میں اجتماع نہیں ہے اور دونوں الگ الگ زندگی گزارتے ہیں تو میں اللہ کی قسم کا اگر کہتا ہوں کہ اس علم کے منتقل ہونے کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اختلاف، نائے پرانے کے اختلاف، عوام خواص کے اختلاف، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، امام مالک فرماتے، امام مالک فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر عوام کو علم کے حلقے سے الگ کر دیا گیا تو خواص کو بھی علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عوام کو بھی اگر علم کے حلقے سے الگ کر دیا گیا، عوام کو اگر علم کے حلقے سے الگ کر دیا گیا، خواص کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ امام مالک کا قول ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو جمع کیا تھا
وہ تربیت کے لیے جمع کیا تھا، اس کے لیے عابد اور فاسق جمع، عالم اور جاہل جمع، ان کے اجتماع نہیں ہوگا تو ان کے اندر کی خیر نظر منتقل نہیں۔ بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ کسی کو قریب کرنے کے لیے اس کو امت سے کاٹ کے الگ کر لو، جب یہ مانوس ہو جائیں گے تو پھر ان کو ملا دیں گے سب کے ساتھ۔ انہوں نے کیا کہہ رہا، کسی کو مانوس کرنے کے لیے اس کو امت سے کاٹ کے الگ کرو، جب یہ مانوس ہو جائیں گے تو پھر ان کو اوروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ میری بات بہت توجہ جاتی ہے، میں اس کے لیے ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ رؤساء مشرکین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا تو چاہتے تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ جس وقت ہم آپ کی بات سنیں گے اس وقت آپ کی مجلس میں یہ سلمان اور صہیب اور بلال جو بہت ہی گرے پڑے لوگ سمجھے جاتے تھے ان کی نظر میں، غلام ہیں، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، بیچارے کھال کے کپڑے پہنتے تھے، بارش پڑتی تھی تو اس میں سے بدبو آتی تھی، یا اتنے موٹے اونی کپڑے ہوتے تھے اس پانی پڑتا تو بدبو آتی تھی۔ یہ رؤساء مشرکین ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، تو رؤساء مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو آپ کے یہاں ہمارے غلاموں کی حیثیت نہیں ہے، جن کی یہ سلمان، صہیب اور بلال اور دوسرے صحابہ کے نام لیے، کہ یہ نہیں آئیں گے ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ تنہا بیٹھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو خیال ہوا کہ کیا حال ہے؟ اگر یہ بات سن لیں، یہ تو سارے میرے صحابہ ہیں، یہ تو ایمان لا چکے ہیں، یہ تو سارے میرے صحابہ ہیں، ایمان لا چکے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے میرے صحابہ ایک طرف ہو جائیں اور یہ رؤساء مشرکین یہ قریب آ جائیں اور بات سن لیں، اس لیے کہ آپ کی جو حرص صرف اتنی ہے کہ ایک امتی جہنم سے بچ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا اور صحابہ سے کہہ دیا کہ فلاں وقت یہ لوگ آئیں گے، تم لوگ مسجد میں مت آنا۔ دیکھو میری بات توجہ چاہتی ہے، تم لوگ مسجد میں مت آنا۔ اس وقت ان سے بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں اسی گناہ نہیں ہوتا، آپ ہمیں کاغذ پر لکھ کر دیجئے کہ جس وقت ہمارا حلقہ ہوگا، اس وقت ہمارا حلقہ ہوگا، دیکھو بہت اہم بات ہے، جس وقت ہمارا حلقہ ہوگا اس وقت اس وقت آپ کے فقراء صحابہ حلقے میں نہیں آئیں گے، ہمیں لکھ کر دیں، میں علی لکھو۔ علی نے وہ کاغذ لکھا، اس پر دستخط ہوئے، اس پر مہر لگی، اور یہ معاہدہ ہو گیا کہ رؤساء مشرکین کے لیے ایک الگ وقت ہوگا ملاقات کا، اور ایک الگ وقت ہوگا ان سے مذاکرے کا، اس میں جو فقراء صاحب کہ آپ کے صحابہ میں سے کوئی شریک نہیں ہو۔ اس پر عمل شروع ہو گیا، وہ لوگ آئے، آ کر بیٹھے، آپ ان سے بات کر ہی رہے تھے، اتنے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، وہ نابینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس وقت اللہ نابینا کو لائے، اسے نہیں معلوم اس میں کیا ہوگا، کوئی بینا ہوتا دیکھ کر ایک طرف ہو جاتا کہ بھئی ہم سے کہا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے مشرکین کا حلقہ چل رہا ہے، رؤساء مشرکین کا، اس وقت ہمیں الگ رہنا ہے۔ ان کو کچھ نظر نہیں آیا اور یہ اپنی لاٹھی دیکھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور دروازے پر سے چیخے، اندر آدمی خبر نہیں کون کہاں بیٹھا ہے،
انداز میں ہمیشہ زور سے بولتا ہے. وہ چیخے دروازے پر سے اور وہیں سے چیخ کر کہا علمنی یا رسول اللہ بما علمک اللہ. کوئی نئی آیت، کوئی نئی حدیث، کوئی نئی بات اللہ کی طرف سے آئی ہو تو مجھے سکھلائے. آپ کو غصے اس بات پر آیا کہ جب یہ وقت ان کے لیے کر دیا گیا اور تم سب سے کہہ دیا گیا تھا اس وقت نہ آنا، تم اس وقت کیوں آئے؟ اس پر آپ کی پیشانی میں پل پڑ گئے. آپ کو ان گانے سے ناگواری ہو، ادھر آپ کو ناگواری ہوئی، ادھر اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہوئی. یہ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی مصلحت کے طور پر، وقتی طور پر ایمان والوں کو ان مشرکین سے اور پرانوں کو نئے لوگوں سے اور صالحین کو فاسقین سے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی الگ کر دیا گیا، لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ جو صلاحیتیں منتقل ہونی ہوتی ہیں اور صحبت سے جو آدمی پر دوسرے کے عمل کا اثر پڑتا ہے وہ آپس کے اختلاط کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ کی آپ کو تنبیہ ہوئی کہ جن لوگوں میں استغنا ہے کہ آپ کوشش میں ہیں، جو بیچارہ علم کی طرف لے کر آ رہا ہے اس سے آپ نے اس کو دیکھ کر آپ کی پیشانی بل پڑ گئے. میں کہاں ہے وہ کاغذ؟ یہ ہے کہ پھاڑ دیں، ہمارا ان کو کوئی معاہدہ نہیں. میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے آنے والے کو متاثر کرنے کے لیے، ایک نئے آنے والے کو متاثر کرنے کے لیے اس کو قرآنوں کے درمیان رکھا کرتے ہیں. قرآنوں کے درمیان اختلاط. آپ نے یہاں تک فرمایا حدیث میں کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلا کرو جنہیں تم جانتے نہیں ہو، ان کو تم جانتے نہیں ہو. ان کے ساتھ نکلو جنہیں تم جانتے نہیں ہو، اس لیے کہ اخلاق اپنوں کے ساتھ، اخلاق کا معیار اپنوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے سے نہیں ہوتا. اخلاق کی مشق اپنوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے سے اخلاق کی مشق نہیں ہوتی. اخلاق کی مشق ہوتی ہے جب آدمی اجنبی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے. اس لیے کہ باپ کے ساتھ اخلاق، یہ بھی ہمارا باپ ہے. استاد کا ادب اس لیے کہ استاد ہے. دوست کے ساتھ اخلاق اس لیے کہ دوست ہے. ان تعلق والوں میں اور جان پہچان والوں میں ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ اخلاق کی بلندی بھی نہیں ہے اور یہ اخلاق کا معیار بھی نہیں ہے اور اس سے اخلاق کی مشق بھی نہیں ہوتی. اخلاق کی جو مشق ہوتی ہے وہ مشق ہوتی ہے اجنبیوں کے ساتھ. اس لیے آپ نے فرمایا یا اقسم غزما غیر قومک احسن خلقک، اے اقسم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ جنہیں تم جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، تمہارا ان کی کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق داری بھی نہیں. تب پتہ چلے گا کہ تمہارا نکلنا آپس کے تعلق کی نسبت پر ہے یا تمہارا نکلنا اللہ کی نسبت پر ہے. اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اختلاط سے صفات منتقل ہوتی ہیں. اختلاط سے صفات منتقل ہوتی ہیں. اختلاط سے صفات منتقل ہوتی ہیں. تو میں نے ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ اصل چیز اختلاط کی. اس زمانے میں ایک کے عمل کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے، ایک کے عمل کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے، ایک آدمی کے علم کو ایک جاہل تک پہنچانے کے لیے ان کا آپس کا تو کوئی جوڑ رہا نہیں ہے، بلکہ آلات، ذرائع، اخبار اور رسائل، دنیا جہان کے نیٹ اور دنیا جہان کا یہ گند یہ ملا ہے علم کو منتقل کرنے کے لیے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو فساد ہے اور جو بگاڑ ہے اور جو بے دینی ہے باوجود علم کے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم کو صحبت سے نہیں لیا. علم کو صحبت سے نہیں. پھر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ تعلیم اور تذکیر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے ملاقات کے اور سوائے اجتماع کے. خدا کی قسم کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ذریعہ علم کے منتقل کرنے کا نہیں ہے سوائے اجتماع کے اور اختلاط کے. یہ زمانے کے لوگوں کو دھوکہ لگا ہے کہ سہولت کا راستہ یہ ہے، لہذا عملی سرمایہ انسان یہ تو استعمال ہو دنیا کے لیے، اور دنیا کے گند کے آلات یہ استعمال ہوں علم کو پھیلانے کے لیے اور نشر و اشاعت کے لیے. میں تو صاف تو عرض کرتا ہوں کہ علم کی نشر و اشاعت صحابہ کے زمانے میں ملتی نہیں ہے. علم کی نشر و اشاعت صحابہ کے زمانے میں ملتی نہیں ہے. ایک ہی راستہ تھا کہ علماء علم کو لے کر پھرتے تھے اور جاہل قسم کے لوگ علماء کی تلاش میں پھرتے تھے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ان کے اور عوام کے درمیان کوئی ایک قلم بھی ذریعہ نہیں تھا علم کو منتقل ہونے کا. قلم بھی ذریعہ، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں قلم ہوگا، ہر ایک لکھے گا. ہر ایک. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ قلم اٹھا کر زیادہ لکھ رہے ہیں، علم بڑھ رہا ہے. میں کہتا ہوں علم ختم ہو رہا ہے. علم کو بڑھنا نہیں کہتے، یہ جہل ہے. یہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا. اور یہ بات آپ حدیث میں سن رہے ہیں کہ قلموں کا زیادہ اٹھنا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. دونوں باتیں بتا رہی ہیں کہ علم پھیل نہیں رہا ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ ہے، لوگوں کو دھوکہ ہے. لوگ کتب خانے دیکھ کر سمجھتے ہیں علم بہت ہے، حالانکہ علم کا کتب خانے سے کیا تعلق ہے؟ علم کا تعلق تو مومن کے عمل سے تھا، اس کی معلومات سے بھی نہیں. اس کے علم کو جاننے سے بھی علم کا تعلق نہیں ہے. علم کا تعلق صرف ایک مومن کے عمل سے ہے. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ صحابہ کا جو عمل ہے بعض والوں کے لیے علم ہے، اور نبی کا جو عمل ہے وہ صحابہ کے پاس علم ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اصل علم کے منتقل ہونے کے لیے جو بنیادی سبب اجتماع تھا وہ اجتماع ختم ہو گیا. وہ اجتماع ختم ہو گیا. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں سب سے اہم چیز اختلاف پیدا کی. سب سے اہم چیز اختلاف پیدا کیا کہ ایک دوسرے کی صحبت میں رہو، ایک دوسرے کے ساتھ رہو، اس سے تمہارے اندر خیر منتقل ہو. چنانچہ ابو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ میں نے 3 دن تک آپ کے بارے میں آپ کے جنتی ہونے کا اعلان سنا ہے. میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ کی تہجد کیسی ہے، تلاوت کیسی ہے، آپ کے اندر کیا خصوصیات ہیں، اور کیا کیا آپ کے مجاہدے اور کیا کیا آپ کے اعمال ہیں جس سے میں بھی جنتی بن جاؤں گی. اس لیے کہ وہاں ہر ایک کو فکر یہی تھا کہ کسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو جائے. نے کہا کہ تو ہمارے ساتھ. عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میں تمام رات میں نے جاگ کر انتظار کیا کہ کب یہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور کب یہ ذکر کرتے ہیں، کب یہ دعا میں لگتے ہیں. لیکن عشاء پڑھ کر سوتے تھے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے. پوری رات نہ کوئی عبادت، نہ کوئی ریاضت، نہ کوئی ذکر تلاوت، کوئی عمل نہیں. ایک رات گزر گئی، خیال ہوا تھکے ہوئے ہوں گے آج آنکھ نہیں کھلی. اگلی رات گزر گئی، خیال ہوا کہ شاید آج آنکھ نہیں کھلی. لیکن 3 دن کے میں نے ان سے اجازت چاہی تھی ساتھ رہنے کی. 3 دن پورے ہو گئے، میں نے انہیں کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں پایا. تیسرے دن میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کو کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے نہیں پایا. اس لیے کہ
بعض مرتبہ آدمی اپنے اندر کی ایک خصلت کی وجہ سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ خصلت اس کو اپنے اندر کی بیماری سے غافل کر دیتی ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، کتنا بھی کوئی بڑا پہلوان ہو، اس کی نظر اپنی جسمانی قوت پر ہے، لیکن بعض مرتبہ اس پہلوان کے جسم کے اندر ایک ایسی چھپی ہوئی بیماری ہوتی ہے کہ جس کا اس کو علم نہیں ہے، اور وہ اپنے بدن کی قوت کی وجہ سے اس بیماری کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ معاف فرمائے، جن لوگوں کی نظر اپنی عبادت پر اور اپنے عمل پر آ جاتی ہے، ان کے امراض اور ان کے اندر کی بیماریاں ان سے ہمیشہ کے لیے پوشیدہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی خوبیوں پر اور اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھو، ہمیشہ دوسروں کی خوبیوں پر اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھو۔ اگر دوسروں کی کوتاہیوں پہ دیکھو گے، اپنی خوبیاں دیکھو گے، تو تمہیں اپنے اندر کے عیوب کبھی نظر نہیں آئے گا۔ جب بھی دیکھنا ہو دوسرے کی خوبیاں دیکھو، اپنی کوتاہیاں دیکھو۔ یہ ان کے عمل کو حقیر سمجھے اور صاف طرح یہ کہہ دیا کہ کرتے کراتے تو کچھ نہیں ہیں، لیکن زندگی کیسے ہو سکتے ہیں، یہ کہہ کر چلتی ہے۔ انہوں نے بلایا کہ یہاں وہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے تو آپ کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں دیکھی جس سے کہ آپ زندگی کہلائے جائیں۔ ساتھ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اور تو کوئی میرے اندر صفت نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس پر حسد نہیں ہے۔ اتنی بات میں رہتا ہے، اگر اللہ نے کسی آدمی کو کسی خیر سے نوازا ہے، مجھے اس پر حسد نہیں ہے، یہ میں اندر ایک صفت ہے۔ اب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، یہی ایک صفت ہے۔ اور صاف فرمایا کہ ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں، یہی وہ صفت ہے کہ جس نے آپ کو جنتی بنایا ہے، اور ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح تقسیم ارزاق اللہ کے اختیار میں ہے، تقسیم ارزاق اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ رزق تقسیم کرنے میں اللہ جانتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے، اس میں نہ کسی کو کوئی دخل ہے اور نہ کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت علم کو، عمل کو، خیروں کو، فضائل کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تقسیم کرتے ہیں، اپنے فضل سے تقسیم کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے تقسیم کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا ایک مزاج یہ تھا کہ اگر کسی میں کوئی خیر پاتے تو ان کے ساتھ میدان میں ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی تلوار نکالی، بڑی عمدہ تلوار۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے اعلان کیا، یہ تلوار کون لے گا؟ عمر کھڑے ہوئے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے کے آدمی ہیں۔ آپ فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نہیں ہو سکتے۔ فرشتے عمر کی زبان پر بولتے تھے۔ 20 سے زیادہ موافقات عمر ہیں جس نے حضرت عمر کی رائے سے وحی نے اتفاق کیا، حضرت عمر کی رائے سے وحی نے اتفاق کیا۔ بہت مواقع ہیں ایسے کہ عمر چاہتے یوں ہو جائے، اللہ نے حضرت عمر کی چاہت کے مطابق حکم نازل کیا۔
اس درجے کے عالم ہیں عمر، بہت پہلے کھڑے ہوئے کہ تلوار مجھے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت یہ بھی تھی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایک خاص صفت یہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے کبھی کسی کو اپنا قریب رشتہ دار تعلق والا ہونے کی بنیاد پر کسی کو آگے نہیں بڑھایا. میری بات توجہ کریں، اپنے تعلق کی وجہ سے، اپنی قرابت داری کی وجہ سے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازی کاموں سے اجنبی لوگوں کو آپ نے نوازا ہے، اعزازی کاموں سے اجنبیوں کو نوازا ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے، اعزازی کاموں سے اجنبی لوگوں کو نوازا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرقہ یا کوئی جماعت بنانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ امت بنانا چاہتے تھے. آپ چاہتے تھے امت بنانا، میری بات توجہ چاہتی ہے، آپ چاہتے تھے امت بنے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اجنبی لوگوں کا جن کی نہ آپ سے ان کا رنگ ملتا ہے، نہ آپ سے ان کی زبان ملتی ہے، نہ آپ سے ان کی شکل ملتی ہے، نہ آپ سے ان کی جو ہے، نہ وہ آپ کے علاقے کے ہیں. غور کرنا ہے کیا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پورے کام میں جو درجہ ایک عربی کا ہے وہ درجہ ایک فارسی کا ہے، جو درجہ ایک عربی کا ہے وہ درجہ ایک عجمی کا ہے برابر. جو درجہ آپ کے یہاں گورے کا ہے وہ درجہ ایک کالے کا ہے. یہ مثال دیتا ہوں. اذان ایک ایسا اونچا عمل تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن بننے کی تمنا کرتے تھے. عمر مؤذن بننے کی تمنا کرتے تھے. حضرت علی حسنین رضی اللہ عنہما کے لیے اذان طے کرانا چاہتے تھے کہ جی میں کچھ نہیں چاہتا، میرے بچوں کو مؤذن بنا دیجیے، میرے بچوں کو مسیح کا. اس زمانے میں تو اذان گرتے گرتے یہاں پہنچ گئی ہے کہ مؤذن کو سب سے ادنا شخص سمجھا جاتا ہے. یہاں تک کہ مؤذن اپنا تعارف کرنے سے بھی شرماتے ہیں. فخر سے نہیں کہتے کہ ہم اذان دیتے ہیں، فخر سے نہیں کہتے کہ ہم اذان دیتے ہیں. جی ہاں، بلکہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ ہلکا سمجھ کر کہتے ہیں ہاں ہم مؤذن ہیں. بلکہ مؤذن جو کیا کہتے ہیں تو ایک کے جگہ شاید تو کچھ بھی نہیں کرتا. اس لیے کہ کرنے کرانے کا تعارف صرف دنیا کے اعتبار سے رہ گیا ہے. آپ پوچھیے لوگوں سے کیا کرتے ہو، فوراً بولیں گے تجارت کرتا ہوں، زراعت کرتا ہوں، کارخانہ چلاتا ہوں، حکومت کرتا ہوں. لیکن کوئی فخر سے کہتا ہو اذان دیتا ہوں، وہ کام سے وہ کوئی کام جسے وہ کام ہی نہیں سمجھتے. اذان اتنا اونچا عمل تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن بننے کی تمنا رکھتے تھے. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس ملک والوں کو تو فخر کرنا چاہیے اس پر. ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ زمین آسمان کے بننے کے بعد جو سب سے پہلی اذان ہوئی ہے وہ ہندوستان میں ہوئی. سب سے پہلی زمین آسمان کے بننے کے بعد دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا تھا. سب سے پہلی اذان جو ہوئی ہے وہ ہندوستان میں پہلی اذان. اس ملک سے دعوت کی آواز کے اٹھنے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ساری دنیا
لے کے مکہ مدینے سے، اور پوری دنیا کو آپ دیکھ لیجئے، ہندوستان سے پہلے دنیا میں اذان کا کہیں وجود نہیں تھا۔ ہندوستان سے پہلے پہلی اذان جو ہوئی ہے وہ ہندوستان میں، ابن عساکر کی روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا زمین پر اور ان کو تنہائی کی وجہ سے وحشت ہوئی، کہاں جنت کی نعمتیں اور کہاں وہ ایک پہاڑی علاقے میں اتارا جانا ہوتا، پھر کوئی دوسرا ہے نہیں جس سے آدمی دل بہلائے، تو وحشت ہوئی ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل دیکھو آدم کو وحشت ہو رہی ہے، تم جا کر اذان دو، جا کر اللہ کا نام سن کر دیکھو اطمینان ہو، تو غور کیجیے، آپ غور کیجیے، یہاں اتنے ساز و سامان کے ہوتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نہیں ہوتا، اور وہاں کچھ نہیں تھا، اس وحشت کا علاج اذان سے کیا گیا، وحشت کا علاج اذان سے، اللہ کے نام سے۔ چنانچہ جبرائیل نے آ کر اذان دی، آدم علیہ السلام کو اللہ کا نام سن کر سکون ہوا، اطمینان ہوا۔ جب جبرائیل آئے اذان دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ پر، آدم علیہ السلام نے کہا جبرائیل محمد کون ہے؟ محمد اللہ کے نام کے ساتھ یہ نام تم نے کس کا لیا؟ نبی نے کہا یہ آپ کی اولاد میں سب سے آخری نبی ہوں گے، اور یہ آپ کی اولاد میں تمام انبیاء کے سردار ہوں گے۔ یاد آ گیا کہ پہلی اذان دنیا میں ہوئی ہے، وہ کہاں ہوئی ہے؟ پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھا اذان، مؤذن کا اعزاز، یہ تھا مؤذن کا اعزاز۔ فتح مکہ کے دن آپ نے فرمایا بلال چڑھو بیت اللہ کی چھت پر، اور بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ فتح مکہ کے دن آپ نے چڑھوایا بیت اللہ کی چھت پر بلال کو، بلال نے بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ ایک صحابی نے آگاہ عرض کیا کہ بلال کی اذان کا ایک مشرق مذاق بنا رہا ہے، اور وہ بلال کی آواز میں آواز ملا کر اذان دے رہا ہے، شکایت کیا کر۔ ایک مشرق تھا جس نے دیکھا بلال اذان دے رہے ہیں، تو وہ ان کی طرح ان کی نقل اتارنے لگا اور اذان کا مذاق بنانے لگا۔ میں اس مشرق کو یہاں پکڑ کر لاؤں، اس کے آپ کے سامنے آپ نے فرمایا کہ تم بلال کی نقل کیسے بنا رہے تھے، اور بلال کی آواز میں آواز ملا کر اذان کیسے دے رہے تھے؟ یہاں میرے سامنے اذان دے کے دیکھا۔ اس مشرک نے آپ کے حکم کی وجہ سے، دیکھے سارے مشرک کانپے ہوئے تھے، اور آپ فاتحہ مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ روایت میں ہے کہ اس مشرک نے جیسے ہی اذان شروع کی تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب آیا تو کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ۔ میں روایت میں بے شک آپ بتا دیں، اذان کی نقل اتارنے والا بھی، اذان کی نقل اتارنے والا جو بطور مذاق کے نقل اتار رہا تھا اور بلال کا تمسخر کر رہا تھا، اللہ نے اس کو اسی وقت ہدایت دی، وہ اذان دیتے دیتے اسلام میں داخل ہوا، اذان دیتے دیتے اسلام میں داخل ہوا۔ امتیاز کر رہا تھا کہ یہ درجہ آپ نے کس کو دیا اذان کا؟ حالانکہ یہ بارے صحابہ موجود تھے، اذان بہت بعد میں آئی ہے، ہجرت کے بعد اذان آئی، لیکن
درجہ کس کو دیا کہ یہ درجہ بلال کو دیا ہے، کالے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ بعض صحابہ وہ ہیں کہ لوگوں کی نظر میں ان کو کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کسی کی کیا کہنا چاہیے کہ کسی آدمی کی فضیلت سے واقف نہیں ہوتا، وہ اس کو بے حیثیت سمجھتا ہے۔ ایسے بہت سے صحابہ ہیں جو صحابہ کی نظر میں بے حیثیت سمجھے جاتے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کا کیا مقام ہے۔ اس لیے کہ ایک اصولی بات ہے، انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل، انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل۔ یہ ایک اصول ہے کہ فضیلت والوں کا درجہ فضیلت والے ہی جانتے ہیں۔ درجہ کون جانتے ہیں؟ انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں فضیلت والے ہیں وہی جانتے ہیں کہ فضیلت والے کون ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں، یہ آدمی تو کسی کام کا نہیں ہے اور یہ آدمی تو کوئی حیثیت والا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کالے تھے، ناک چپٹی تھی۔ عربوں کی ناک اونچی ہوتی ہے، عربوں کی ناک ہمیشہ دیکھیں گے آپ اونچی ملے گی، یہ عربوں کی خاص پہچان ہے۔ عربوں میں بظاہر کوئی چپٹی ناک والا نہیں ملے گا، عربوں کی ناک اونچی ہوتی ہے۔ وہ کالے تھے، ناک چپٹی تھی۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو ان کو چیچک لگ گئی تھی مدینہ پہنچتے ہی، ایسی زبردست چیچک نکلی تھی کہ پورے چہرے پر گہرے گہرے داغ پڑ گئے تھے۔ لیکن یہاں مدینہ منورہ میں آنے والے ایک اجنبی دوسری زبان دوسرے رنگ کے بچے کا درجہ ہوتا کہ ایک مرتبہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی چوکھٹ میں پیر لگا، اٹکے گرے اور پیشانی سے خون بہنے لگا۔ ادھر ناک بہ رہی تھی، ادھر خون بہ رہا تھا پیشانی سے۔ اب میں عائشہ جلدی اٹھ، دیکھ اس کی ناک صاف کر اور اس کا خون صاف کر۔ ایک عائشہ فرماتی ہیں یہ منظر دیکھ کے مجھے بڑی گھن آئی اور مجھے بڑی ناگواری ہوئی کہ میں کیسے صاف کروں گی اس کی ناک، اور میں کیسے صاف کروں گی اس کا یہ خون۔ آپ سمجھ گئے کہ عائشہ کو اس سے ناگواری ہو رہی ہے۔ روایت ہے کہ آپ اٹھے اور آپ نے اپنے منہ سے، اپنے ہونٹوں سے ان کے پیشانی کے خون کو اپنے منہ سے چوسا۔ پیشانی کا خون اپنے ہونٹوں سے، اپنے ہونٹوں سے ان کی پیشانی سے خون چوسا۔ آپ چوستے تھے باہر کل نہیں کرتے تھے، چوستے تھے باہر کل نہیں کرتے تھے۔ اس طرح آپ نے زخم کو جو خون نکلنا تھا وہ نکلا، آپ نے اس کو اس طرح صاف کیا، کسی کپڑے سے نہیں، کسی رومال سے نہیں، کسی چیز سے نہیں، بلکہ اپنے ہونٹوں سے آپ نے اس کے زخم کے خون کو چوس کر صاف کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ منظر دیکھنے کے بعد پھر میرے دل میں بلال کی محبت اور میرے دل میں اسامہ کی محبت پیدا ہوئی کہ دیکھو آپ تو یہ کر رہے اور میں کپڑے سے صاف کرتے سے بھی مجھے نفرت ہو رہی۔ کہہ رہے تھے اس فرماتی ہے اس کے بعد جو درجہ ہونا چاہیے تھا جو ہے اسامہ کا اور میرے دل میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ کسی کو آدمی ظاہری طور پر حقیر سمجھ کر پرواہ نہیں کرتا، اور یاد رکھنا یہ بات کہ کسی ادنا مسلمان کو حقیر سمجھنا بعض مرتبہ ارتداد کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کے
کسی کو حقیر جاننا یہ کہیں کہ وہ اپنے سارے اعمال کے برباد ہو جانے کا اور اسلام سے پھسل جانے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. یہی اسامت ہے، یہی اسامت ہے. عرفات سے چلنا تھا، تمام صحابہ سواری پر سوار انتظار میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھائیں تو ہم آگے بڑھیں آپ کے ساتھ. لیکن آپ چل نہیں رہے. ایک دوسرے کو کیوں دیر ہو رہی ہے، کیوں دیر ہو رہی ہے؟ وقت ہو چکا ہے نکلنے کا عرفات سے، کیوں دیر ہو رہی ہے؟ دیر تک سب سوچتے ہیں کیا بات ہے، کیوں دیر ہو رہی ہے؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیوں دیر ہو رہی ہے. کافی دیر گزر گئی انتظار کرتے کرتے تو سامنے سے اسامہ آتے ہوئے نظر آئے. جب اسامہ آ گئے فرمایا کہ اب چلو، ہم اسامہ کا انتظار کر رہے تھے. یعنی آپ کے ساتھ سارا حج کا قافلہ اور سب انتظار میں کہ آپ کب چلیں گے، اور آپ انتظار کر رہے ہیں اسامہ آئیں گے. تو اسامہ آئے تو پتہ چلا لوگوں کو کہ آپ اسامہ کا انتظار کر رہے ہیں. اہل یمن نے یہ کہہ دیا اس وقت کہ ارے اس کالے کی وجہ سے اور اس چیچک کے داغ والی کی وجہ سے ہمیں سب کو روکا گیا ہے. یہ اہل یمن کی زبان سے یہ بات نکل گئی. چنانچہ جب ارتداد آیا تو بکر کے زمانے میں تو سب سے پہلے مرتد ہونے والے اہل یمن تھے. پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہوئی، اہل یمن کیوں مرتد ہوئے اسلام سے، اہل یمن مرتد کیوں ہوئے اسلام سے؟ تو جواب یہ دیا صحابہ نے کہ حضرت اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھنے کے وجہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ عجیب غریب مثال ہے کہ تم کسی کو حقیر مت سمجھو، ورنہ اپنے نقصان کا بڑا خطرہ ہے. اپنے نقصان کا بڑا خطرہ. میں نے مثال عرض کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے وہ کون ہے. ایک مرتبہ ایک غزوے سے فارغ ہوئے تو غزوے کے بعد صحابہ کرام بتایا کرتے کہ جی فلاں نے یہ بہادری سے کام کیا، فلاں نے یہ بہادری سے کام کیا، فلاں نے اس طرح حملہ کیا، فلاں نے اس طرح کام کیا. صحابہ کرام کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں. آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کا کارنامہ لیکن آپ جانتے ہیں کہ شجاعت امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. جب آپ کے سامنے حضرت علی کی تعریف کی گئی، حضرت علی کا کارنامہ بیان کیا گیا تو